السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے 5 بنیادی اسباب بتایا تھا الحاد اور ارتداد کے پھیلنے اور اس کا فتنہ بڑھنے کے پیچھے، کہ کس طرح لوگ ملحد ہوتے ہیں، کیوں لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے 5 بنیادی اسباب کیا ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا۔ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ الحاد اور ارتداد کے فتنے سے خود کو، اپنی نسلوں کو اور پوری امت کو کیسے بچائیں، ایسا کیا کریں کہ اس جواب دہی سے بھی ہم خدا کے حضور بچ سکیں کہ ہم نے اس سیلاب کو روکنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس طوفان کا سد باب نہیں کیا، یا ہم نے اپنی نسل کو اس کا بہترین مستقبل نہیں دیا، اور ہم نے اپنی بھی آخرت تباہ کر دی۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو پہلے اسباب دیکھ لیں۔ اسباب جب واضح ہو جائیں گے تبھی یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ ہم اس سے بچیں کیسے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کریں۔ تو ہم یہاں پر بھی 5 طریقے بتائیں گے کہ ان طریقوں سے، ان 5 سے، یہ نہیں کہ کوئی ایک، بلکہ یہ 5 طریقے ہیں، ان کو اگر حاصل کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً 100% مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا ایمان، ہماری آخرت، بلکہ ہماری نسلیں اور ہم پوری امت کو اس طوفان بلاخیز سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی جو چیز ہے اس سلسلے میں کرنے کی، وہ یہ ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور جو نصیحت ہے کہ تمہارے درمیان میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت اور اہل بیت کی عظمت۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو پکڑیں۔ اس کے لیے ہم کیسے کریں، کیا طریقہ اختیار کریں؟ کہ سب سے پہلے ہم اس غلط فہمی سے نکلیں جو صدیوں سے ہمارے باپ دادا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے کہ قرآن صرف ناظرہ پڑھنے کی کتاب ہے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس میں غور کریں، اس میں تدبر کریں، تاکہ یہ جو رسمی ایمان ہے یہ شعوری ایمان میں اور یقینی ایمان میں تبدیل ہو جائے، ایسا ایمان تعمیر ہو کہ پھر دنیا کا کوئی بھی طوفان اسے ہلا بھی نہ سکے۔ اللہ کی آیت میں غور کیجیے، اللہ کیسا شکوہ کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کیا کسی نے؟ اور اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا کیوں نہیں؟ کیسی بھیانک بات ہے، کیسا شکوہ ہے خدا کا، اس کو دور کریں۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ یاد رکھیے صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں الحاد اور ارتداد اور گمراہی کے سارے سوالات اور سارے جتنے پینترے ہیں، شعبدے ہیں، ان سب چیزوں سے بچنے کا حل ہے، سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اس کتاب کو چھوڑ کر کوئی دوسری کتاب پر بھروسہ نہ کریں۔ یاد رہے کہ احادیث صحیحہ جو ہیں یہ بھی کیا ہیں، یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے۔ ٹیکسٹ بک صرف قرآن ہے، احادیث اس کی تشریح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ شخصیت تھی جو قرآن کی تصویر ہوتی ہے، قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کیسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو لکھا ہے وہی تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو تھے تمہارے نبی۔ تو واقعات اور کہانیاں اور ادھر ادھر کی تمام ضعیف احادیث والی ساری کتابیں اور ان کی باتیں، کسی بات پر بھروسہ نہ کریے، خود پڑھیے اور اپنی نسلوں کو پڑھائیے۔ دوسری چیز جو اس سلسلے میں کرنے کی ہے، دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر اور خاص طور سے سنتوں پر ابھی سے
اور جہاں تک ممکن ہو سکے عمل شروع کر لیں، اپنا وضاقطہ درست کر لیں جہاں تک ممکن ہو سکے، ویسٹ سے اور ویسٹ کلچر سے امپریس نہ ہوں، مروب نہ ہوں۔ یاد رکھیے، جب آپ ہی سر سے پیر تک انگریز بنے رہیں گے، انگریزی کلچر میں ڈوبے رہیں گے، گھر کا ماحول یہی ہوگا، تعلیم و تربیت وہی ہوگی، بات چیت وہی ہوگی، تو آپ کو اسلام سے دلچسپی کہاں ہے؟ کیسے واضح کریں گے کہ آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں؟ اور اگر ان حالات میں آپ اپنے ایمان کو بچا لے جاتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، تو پھر تو آپ کے بچوں کا ایمان تو بالکل ہی خطرے میں ہے نا، شدید ترین خطرے میں ہے، کیونکہ آپ کو تو تھوڑا بہت کچھ بنیاد میسر تھی ماں باپ کی وجہ سے، لیکن آپ نے تو صرف اور صرف انگریز بنایا اپنے بچوں کو، تو آپ کے بچوں کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، وہی تو ملحد ہوں گے، وہی تو دین سے پھر جائیں گے۔ یاد رہے، یہ جو ویسٹ کلچر ہے وہ سب چیزیں اپنے گھر میں نہ لائیں۔ یہ برتھ ڈے، کرسمس ڈے، اینیورسری ڈے اور طرح طرح کی پارٹیز، اور جو جس دن کا ڈے منانے کا کہہ دیا وہ آپ منانے لگے، ان سب کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کے بچوں کو کیا پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ اس لیے صاف ستھرا ایک دم اسٹرکٹ وے میں رہیں، جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں ان کو اپنے گھر میں نہ لائیں اور اپنی شخصیت کو اس سے گندہ نہ کریں۔ تیسری چیز جو ہم اس میں کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین اور رسم اور مذہب، اس کے فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں، اتنی اچھی طرح سمجھ جائیں، اتنا علم حاصل کر لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں چیزوں کا تعلق رسم و رواج سے ہے، یہ عقائد سے ہے، اس کا تعلق عبادات سے ہے، اور دین کا کینوس کتنا بڑا ہے، کتنے بگر اسپیکٹرم کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو اس کو دین کہتے ہیں۔ اس کو ہم آئندہ اگلے ویڈیوز میں ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بچوں کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو فلاں فلاں چیزیں صرف رسم و رواج کا حصہ ہیں، وہ دین نہیں ہے، مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ان کا کچھ واسطہ ہی نہیں ہے۔ پھر بھی بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں کہ رسم و رواج کا تعلق زندگی کے 3 مرحلوں سے ہوتا ہے: پیدائش کے وقت، شادی کے وقت اور میت کے وقت۔ ان 3 مقامات پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب رسم و رواج ہے۔ یہی تو شکایت ہے کہ سنت کے مطابق شادی کیجیے، رسم و رواج کے مطابق نہیں۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ عبادات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، رسم و رواج کیا ہے، اور دین کتنا بڑا فگر ہے، کتنی بڑی سوچ کا نام ہے۔ جب دین کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے، اپنے بچوں کو ذہن میں اتار دیں گے، تب تو جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، اور اس کے بدلے میں کیا چیز ہے جو ہم قبول کرنے جا رہے ہیں۔ سونا چھوڑ کر مٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن پہلے سونا ہونے کا احساس تو ہو، پھر تو مٹی کو ہم ترک کریں گے یا پھینکیں گے۔ تو یہ بہت بڑی تیسری چیز تھی۔